سب سے پہلے برگیڈیئر ریٹائرڈ فاروق حمید صاحب سے شروع کرنا چاہتا ہوں۔ برگیڈیئر صاحب آپ خیریت سے ہیں؟ بہت شکریہ، ویری کائنڈ آف یو۔ سر، سینٹ قرارداد میں ذکر کیا گیا ہے سیکیورٹی ایشوز کا۔ آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے سیکیورٹی ایشوز خراب ہیں، انتخابات التوا کا شکار ہونے چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، میں ایک جملہ بولتا ہوں ہمیشہ میڈیا پہ، many a slip between the cup and the lip۔ بے شک کچھ لوگ کہیں کہ یہ کوئی سازش لگ رہی یا کیا ہے، لیکن سینٹ میں اگر چاہے بے شک 14 ہمارے آنریبل سینیٹرز وہاں بیٹھے ہوں اور ریزولوشن آئے تو اس ریزولوشن کی ایک سمبولک ویلیو ضرور ہوتی ہے، یاد رکھیں، اور چاہے بے شک لیگل نہ ہو، بائنڈنگ نہ ہو وغیرہ، لیکن سمبولک ویلیو ہے اپر ہاؤس آف دا پارلیمنٹ کرتے۔ اب آپ کے سوال کے جواب ڈائریکٹلی دیکھیں جی، سینیٹر دلاور صاحب نے جو بات کی ہے، ہم پیپل میں ناٹ اگری، بٹ انہوں نے فیکچولی بات ٹھیک کی ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ایک ٹیرر ویو جو ہے وہ چل رہی ہے پاکستان میں، خاص کر کے پی میں اور بلوچستان میں۔ نمبر 1، ہمارے جو سینئر محترم لیڈرز ہیں، مولانا فضل الرحمان صاحب ہو گئے، جے یو آئی کے اور لیڈرز ہو گئے، اور ابھی کل 2 دن پہلے محسن داور صاحب اے این پی کے لیڈر، وہ ان پہ بھی کچھ حملے ہوئے ہیں۔ اے این پی پہ تو ابھی شکر ہے نہیں ہوئے ہیں، لیکن محسن داور صاحب پہ ہوئے ہیں۔ فوج نے کتنے انٹیلیجنس بیس اور ایگریسو آپریشن کیے دہشت گردوں کے خلاف، تو یہ انہوں نے کوئی غلط بات نہیں کی ہے۔ بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت جب کہ آپ کا الیکشن پروسیس تقریباً مڈل سے آگے نکل چکا ہے، نامینیشن پیپر فائنل سٹیجز میں وغیرہ، نامینیشن لسٹیں، اور کور کمانڈر کانفرنس نے بڑا کلیئرلی کہا ہے آج سے چند دن پہلے، یہ غالباً 28 دسمبر کو ہوئی تھی، کہ جناب پاکستان آدمی بالکل تیار ہے اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جو بھی ریکوائرمنٹ ہوگی سیکیورٹی کو، اس کو میٹ کیا جائے گا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جہاں تک فوج کا تعلق ہے، ریاست کا تعلق ہے، فرام دیٹ پوائنٹ آف ویو خدشات ہیں، تمام چیزیں ہیں، لیکن ریاست لکس کمیٹڈ کہ ہم الیکشن کمیشن آف پاکستان میں کمیٹڈ کہ ہاں جناب الیکشن شیڈول ہے، کیمپیننگ شروع ہوگی کہیں پہ پارشل ہے کسی پارٹی میں 8 فروری کے الیکشن کے لیے، اور پھر چیف جسٹس صاحب کا بھی وہ پتھر پہ لکیر والی بات۔ تو ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسے ایلیمنٹ ہوں جو چاہتے ہوں کہ پاکستان میں الیکشن نہ ہو۔ دیکھیں نا، آج اسلام آباد میں تھوڑی دیر پہلے میں یہ ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا جس میں ہمارے ایک محترم سینئر ریلیجس لیڈر، ان پہ آپ اس کو ٹارگیٹ اٹیک کریں، ٹیررسٹ اٹیک کریں، جو بھی آپ کہیں، لیکن ان کی ڈیتھ ہوئی ہے اسلام آباد میں۔ سو مجھے یہ لگ رہا ہے کہ یہ جو اینٹی پاکستان فورسز ہیں، یہ جو ٹیررسٹ فورسز ہیں، یہ ان کا کوئی پلان ہے، یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں انارکی ہو، کیونکہ الیکشن ہوں گے تو ٹھیک ہے، وہ لوگ بھی کہتے ہیں کہ جی لیول پلینگ نہیں ہے، کمپٹیشن نہیں ہے، پتہ نہیں گورنمنٹ سٹیبل ہوتی ہے، وہ اور باتیں ہیں، لیکن وہ نہیں چاہتے کہ پاکستان میں پولیٹیکل سٹیبلٹی آئے، پاکستان میں اکنامک سٹیبلٹی آئے، پاکستان اپنے پیروں پہ کھڑا ہو اور آگے چلے۔ سو لہذا میں یہ سمجھتا ہوں کہ، اور آپ کو یاد ہے 27 دسمبر 2007 یہی دن تھے، اسی قسم کا ماحول تھا، الیکشن سے 3-4 ہفتے پہلے محترمہ بے نظیر بھٹو کی شہادت ہوتی ہے لیاقت باغ کے الیکشن کے کیمپین میں، تو کیا ہوا تھا؟ لیکن ریاست جو ہے وہ کھڑی ہوگی۔ پیپلز پارٹی کو میں کریڈٹ دیتا ہوں، سب کھڑے ہو گئے، پولیٹیکل پارٹی کو کرنے الیکشن ہوں گے، 5-6 ہفتے وہ لیٹ ہو گئے، فروری میں الیکشن ہوئے، ایک پیسفل ٹرانسفر اور پاور ہوا جنرل مشرف کے ملٹری رول سے ڈیموکریٹک گورنمنٹ کو، الیکٹڈ گورنمنٹ کو پاور ٹرانسفر ہوا۔ آج بھی میں دیکھ رہا ہوں کہ پیپلز پارٹی کے جو لیڈرز ہیں، انہوں نے بعد میں اس ریزولوشن کے بعد انہوں نے اس ریزولوشن کو انڈائریکٹلی کنڈیم کیا ہے، انہوں نے کہا نہیں جی وی وانٹ الیکشن۔ پھر سینیٹر افنان صاحب پی ایم ایل این کے آج کیا بھرپور بولے ہیں جناب، مشاہد اللہ صاحب کے بیٹے آن دی فلور آف دی سینٹ، انہوں نے کہا نو الیکشن ہوں گے، بالکل ہونے چاہیے۔ لیکن سینیٹر دلاور صاحب کا ایک جملہ جو ہے وہ مجھے بھول نہیں رہا، انہوں نے کہا کہ ہم نہیں چاہتے ہیں کہ الیکشن ہو اور ہمارے کچھ محترم آنریبل لیڈر جو ہیں وہ ہم سے چھین لیے جائیں۔ سر بہرحال الیکشن تو ہونے ہیں، 2013 سے تو بہتر صورتحال لگ رہی ہے، 2008 سے بھی بہتر لگ رہی ہے۔ میں برگیڈیئر صاحب سے سوال کروں گا تاحیات نااہلی کیس کے حوالے سے، لیکن ایک سوال برگیڈیئر صاحب، عامر عباس صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت میں الیکشن کو روکنا پاکستان کے آئینی ڈھانچے کے اوپر ڈینٹ ڈالنے کے مترادف ہے، اور پاکستان میں اگر آپ استحکام چاہتے ہیں، معیشت اچھی چاہتے ہیں، تو الیکشن کو ہونا چاہیے۔ دیکھیں جی، بات تو صحیح ہے، گراؤنڈ ریالٹیز کیا ہے کہ پچھلے جنوری سے اب تقریباً 1 سال ہو گیا ہے، پروونشل اسمبلیز جو ہیں وہ ان سیشن میں نہیں ہیں، پروونشل اسمبلیز ہماری، اور پھر سپٹمبر سے نیشنل اسمبلی بھی نہیں ہے۔
تو آپ کا جو ڈیموکریٹک سٹرکچر ہے, پارلیمنٹ کا سٹرکچر ہے, وہ انکمپلیٹ ہے, نمبر ایک. نمبر دو یہ ہے کہ 15 مارچ سے غالباً کو سینٹ کا جو ہے وہ دوبارہ الیکشن جو وہ ڈیو ہے, جو 50% وہ جو ٹرن اوور ہوتا ہے. تو اگر یہاں پہ 8 فروری کو الیکشن نہیں ہوتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ پھر ایک آئینی پرابلم آ جائے گا, آپ کو سینٹ کے الیکشن کو مزید آگے لے جانا پڑے گا, وہاں پہ بھی معاملہ جو ہے وہ پھر گڑبڑ ہو جائے گا. تو لیکن دیکھیں ایک بات ہے ابھی تک جو اچھی پازیٹیو ڈیولپمنٹ ہے, چاہے الیکشن کمیشن آف پاکستان ہو, گورنمنٹ آف پاکستان ہو, ہماری جوڈیشری ہو, یا اور جتنے منسٹری آف ڈیفینس, منسٹری آف انٹیریئر, ٹھیک ہے منسٹری آف انٹیریئر تھریٹ الرٹ جاری کرتا ہے, لیکن حکومت کی طرف سے اور جو باقی میں نے نام لیے, یہاں سے کوئی ایسی اس طرح کی انڈیکیشن نہیں ہے کہ جناب ہم مشکل محسوس کر رہے ہیں الیکشن کروانے میں. ایسی بات ابھی تک کسی کے منہ پہ نہیں آئی ہے, چاہے ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی. اور ابھی میں تھوڑی دیر پہلے ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا کہ اتنا پری الیکشن وائلنس ہوا ہے بنگلہ دیش میں, لیکن اتنا وہاں پہ لڑائی جھگڑے ہوئے کہ پھر بھی آپ دیکھیں 7 جنوری کو آئی تھنک ان کی الیکشن ہے, جنرل الیکشن, اور بنگلہ دیش کی آرمی کے وہ ایک ویڈیو ہے کہ وہ 3 دن پہلے سیکیورٹی ڈیوٹی پہ اپنا باہر نکل آئے ہیں. سو میرا کہنے کا مطلب کہ دنیا کا بھی فوکس ہے پاکستان کے یہ جمہوری پروسیس ٹرانزیشن کے اوپر بالکل ہے, اور یہ بات بھی صحیح ہے کہ جب جتنا آگے ہم پروگرس کر گئے ہیں ٹورڈ 8 فروری, تو پھر سینٹ میں یہ ایک ریزولوشن لے کے آنا, یا تو ہوتے نا اوور ویلمنگ میجورٹی 40-50 ہمارے محترم سینیٹر ہوتے, تو پھر تو واقعی آج بہت ہنگامہ ہونا تھا, فرام دیٹ پوائنٹ آف ویو اس کا بڑا افیکٹ ہونا تھا. لیکن اگر یہ 14 لوگ ہیں وہاں پہ, اور جس طرح آپ بتا رہے ہیں خاص لائک مائنڈیڈ گروپ ہے وغیرہ وغیرہ, تو پھر یہ سوال تو اٹھتے ہیں. لیکن میں پھر یہ کہتا ہوں کہ یہ ریزولوشن جو ہے یہ سمبولک نیچر کی ہے. وہ جس طرح ایک دفعہ محترم ہمارے رئیس ثانی صاحب نے کہا تھا بلوچستان کے وزیر اعلیٰ نے کہ ڈگری ہوتی ہے, چاہے جعلی ہو چاہے جینوئن ہو. تو ریزولوشن جو ہے نا ریزولوشن ہوتا ہے, ریزولوشن ہوتی ہے چاہے 14 سینیٹرز کی ہو یا 104 سینیٹرز کی. بالکل یقینی طور پہ بات کریں بریگیڈیئر صاحب. چیف جسٹس پاکستان کہتے ہیں کہ ایک آتا ہے اور وہ جناب خود آئین توڑ کے آتا ہے, لیکن کبھی صادق اور امین کی شرط لگا دیتا ہے, کبھی ڈگری کے اوپر نااہل کر دیتا ہے. کیا ان کو تمام معاف ہے, لہٰذا تمام جو سیاستدان ہیں ان کو الیکشن لڑنے کی اجازت ہونی چاہیے اور ان کو 5 سال بعد الیکشن لڑنا چاہیے؟ دیکھیں جی, پہلی بات تو یہ ہے کہ جس صاحب کی آپ بات کر رہے ہیں, ظاہری بات ہے جنرل ضیاء الحق مرحوم, وہ تو اب اس دنیا میں نہیں ہے, وہ تو 1988 کے ایک کریش میں ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی. دیکھیں میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں, پہلی بات ابھی ایک جو ٹرینڈ ہمیں سامنے نظر آ رہا ہے کہ سپریم کورٹ کے ماضی کے کچھ فیصلے ان ٹرمز آف انڈیویجول ان کی ریورسل ہم دیکھ رہے ہیں. دیکھیں دس از ناٹ اے ہیلدی ٹرینڈ. اگر ایک سپریم کورٹ کی محترم بینچ نے 5 ممبر بینچ نے کسی کو اپنا لائف لانگ ڈسکوالیفیکیشن کی ہے, پھر حالات بدلتے ہیں, کوئی نیا قانون سازی ہوتی ہے اور وہ بھی جس پہ بڑے کوشچن ریز ہوتے ہیں, تو یہ دس ڈز ناٹ کنوے اے گڈ تھنگ. وہ علیحدہ بات ہے کہ میں کہتا ہوں کہ اب 7 سال ہو گئے, ٹھیک ہے, جو لوگ بینیفٹ ہوتے ہیں وہ بھی اچھی بات ہے. لیکن پوائنٹ یہ ہے کہ صادق اور امین کی جو امینڈمنٹ اور وہ کیے گئے تھے جنرل ضیاء کے دور میں, وہ گڈ انٹینشن سے تھے. مقصد کیا تھا, اس پہ پوری تحریک چلی تھی ڈاکٹر طاہر القادری کی, میں اس تحریک کا حصہ تھا, کہ پاکستان کے ایوانوں میں ایماندار لوگ, اپنا سنسیئر پیٹریوٹک پاکستانیز, ایماندار لوگ جنہوں نے کوئی کرمنل بیک گراؤنڈ نہ ہو, انہوں نے کوئی قرضہ نہ کھایا ہو, انہوں نے کوئی قرضہ ویو آف نہ کرایا ہو, اس کے یا کوئی واقعی کوئی مورل کا کوئی مسئلہ ہے, اس قسم کے لوگ پارلیمنٹ کے ہمارے ایوانوں میں مت آئیں, کیونکہ اس سے پھر یہی لوگ ہیں جنہوں نے ریاست پاکستان کے کھربوں روپے ان کی ڈسپوزل پہ ہوتے ہیں جو انہوں نے خرچ کرنے ہوتے ہیں. تو دس واز دا اسپرٹ کہ ایماندار سنسیئر لیڈرشپ جو ہے وہ. لیکن ان کا سوال ہی یہی ہے کہ یہ عامر نہیں ڈیسائیڈ کرے گا کہ صادق اور امین کون ہے اور کون الیکشن لڑے گا یا نہیں لڑے گا. دیکھیں میری بات سنیں, پھر وہ جنرل مشرف کے کیس میں کیا ہوا تھا, سپریم کورٹ نے ہیڈڈ بائی میرے خیال اس میں افتخار چودھری صاحب ہیڈ نہیں تھے, لیکن وہ تو اس وقت سپریم کورٹ میں تھے. وہ انہوں نے کہا کہ جناب آپ کا جو 12 اکتوبر ہے, حالانکہ میں ملٹری رول کو سپورٹ نہیں کرتا ہوں ٹیک اوور, لیکن انہوں نے اس کو لیجیٹیمائز کیا اور کہا کہ 3 سال آپ آئین میں جو چاہیں آپ امینڈمنٹ کر سکتے ہیں.
تو دیکھیں ماضی میں اس طرح کی سب کچھ ہوا ہے پاکستان میں. ہم نے بالکل میں مانتا ہوں سبق سیکھنا چاہیے، پارلیمنٹ کو چاہیے تھا اگلی جو پارلیمنٹ آئے وہ جناب. اور ایک امپورٹنٹ بات آج جناب آپ دیکھیں 2 دن پہلے خبر کیا آئی اسلام آباد ہائی کورٹ نے نیب کی اپیل وہ جو آج 10 سال کر دیا نیب کی اپیل. بہت بہت شکریہ بریگیڈیئر ریٹائرڈ فاروق حمید صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، نون لیگ کے رہنما.